بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ ننگے ہو کر کے یعنی اپنے سطر کو چھپائے بغیر لوگوں کے سامنے غسل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اب اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ ابتدا میں ہر نماز کے لیے غسل کرنا کیا تھا، ضروری تھا۔ شافعی فقہا نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز سے پہلے غسل کرنا واجب تھا، لیکن بعد میں یہ حکم اس طرح منسوخ ہو گیا کہ اگر کوئی ایسی بات پیش آئے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف وضو کر لینا کافی ہے۔ اسی طرح گویا بعد میں وضو غسل کا کیا ہو گیا، قائم مقام ہو گیا۔ اور پہلے زمانے میں یہ بھی تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا لازمی تھا، یعنی فجر کے لیے الگ سے وضو کرنا، ظہر کے لیے الگ سے وضو کرنا، عصر کے لیے الگ سے وضو کرنا یہ ضروری تھا۔ لیکن بعد میں یہ حکم بھی اٹھا لیا گیا، منسوخ کر دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایک وضو سے 2 نمازیں، 3 نمازیں یا 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے تب بھی اس کی وضو بھی درست ہوگا اور اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ غسل کے اندر یہ ہے کہ جنابت والا جو شخص ہے یا کوئی عورت ہے، وہ جب تک خود غسل نہ کرے وہ مردہ کے پاس نہ جائے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی مر گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آدمی مر گیا ہے، اگر اس کو غسل دیا جاتا ہے یا وہ ویسے وہاں پر مردہ لٹایا ہوا ہے، تو اب یہاں سے جو بندہ اس کے پاس جانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے خود غسل کر لے، یعنی ناپاکی کی حالت میں مردے کے پاس جانا یہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں پہلے خود غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے، پھر اس کے بعد مردہ کے پاس جانا چاہیے، ورنہ رحمت کے فرشتے حاضر نہیں ہوں گے۔ یہ باقاعدہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مردہ کے پاس جانا بہتر اور افضل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوتی ہے، تو جب ناپاک آدمی اس کے پاس کھڑا رہے گا، موجود ہوگا، تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گی۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ عبد بن حمید نے نقل کیا ہے کہ وہب زماری نے فرمایا ہے کہ زبور میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے جنابت کا غسل کیا وہ یقیناً میرا ابتدا ہے، اور جس نے جنابت کا غسل نہیں کیا وہ قطعاً میرا دشمن ہے۔ یعنی زبور کے اندر یہ بات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ جس بندے نے جنابت کا غسل کیا وہ یقیناً میرا بندہ ہے، اور جس نے جنابت کا غسل نہیں کیا کہ وہ قطعاً میرا کیا ہے، دشمن ہے۔ یعنی جنابت کے غسل کا اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں اگر رات کے ٹائم میں کوئی جنابت وغیرہ لاحق ہو جائے تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ فوری طور پر جا کر کے غسل کر لے، اور اگر فوری طور پر غسل رات کے ٹائم میں نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم وضو کر لے، استنجا کر کے وضو کر لے، تب بھی صبح تک گنجائش ہے، بیٹھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال صبح کے وقت میں جا کر کے نماز سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ لیکن بہترین اور افضل عمل یہ ہے کہ انسان کس وقت اس کو موت آ جائے اس کی تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے اور ہر وقت پاکی کی حالت میں رہے۔ تو اب جیسے جنابت لاحق ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اسی وقت فوراً جا کر کے پاکی حاصل کر لے اور جنابت کے غسل کا اہتمام کرے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔